بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، نام اور القاب کی کثرت کسی کے کثیر و صفات ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی ان شخصیات میں شامل ہیں جن کی ہمہ جہت شخصیت کو کئی القابات دیے گئے ہیں۔ غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث اعظم، غوث الانس والجان، محی الملت والدین والایمان جیسے عظیم الشان القاب آپ ہی کی شخصیت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ آپ کے القابات میں سے ایک محی الدین بھی ہے، جس کے معنی دین کو زندہ کرنے والا، دین کو جلا بخشنے والا، دین پھیلانے والا۔ یہ لقب اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی اشاعت و ترویج میں جو کردار ادا کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے کئی طریقوں اور جہتوں سے احیاء دین میں کردار ادا کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ان میں سے بعض جہات کے متعلق بیان کریں گے۔ نمبر 1، کردار کے ذریعے احیاء دین۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ صدق و سچائی کے پیکر، انتہائی ستھرے کردار کے مالک اور غریب پرور شخصیت تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے کسی حصے میں بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیا۔ بچپن میں ڈاکو لوٹنے آئے تو انہیں بھی سچ بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، اور غریب پروری ایسی تھی کہ ایک مرتبہ ایک غریب بندے کے پاس کرائے کے پیسے نہ تھے تو ملا نے اسے کشتی میں نہ بٹھایا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے ملا کو 30 دینار بھیج کر فرمایا کہ آئندہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے پر انکار نہ کرنا۔ نمبر 2، افکار کے ذریعے احیاء دین۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ طویل عرصے تک اپنے ملفوظات و افکار کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے بچاتے رہے۔ آپ کی مجلس وعظ و نصیحت کا خزینہ اور گمراہوں کے لیے ہدایت کا زینہ تھی۔ آپ کی محافل میں زندگی کے کثیر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوتے، علماء و فقہا سب جمع ہوتے۔ آپ کی مجلس وعظ کا یہ عالم تھا کہ بیک وقت 400 افراد قلم و دوات لے کر حاضر ہوتے اور آپ کے ملفوظات تحریر کرتے، جبکہ 40 سال مخلوق خدا میں وعظ و نصیحت کے مدنی پھول لٹائے۔ نمبر 3، کرامات کے ذریعے احیاء دین۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ جتنی کرامات آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہوئی ہیں، آپ کے علاوہ کسی بھی صاحب ولایت سے ظہور میں نہیں آئیں۔ نمبر 4، بیانات اور وعظ و نصیحت کے ذریعے احیاء دین۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وعظ و تبلیغ کے ذریعے دین اسلام کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیں۔ آپ کا کوئی بیان ایسا نہیں جس میں لوگ اسلام قبول نہ کرتے ہوں، اور چور، ڈاکو، فاسق، فاجر آپ کے ہاتھ پر توبہ نہ کرتے ہوں۔ آپ ہفتے میں 3 دن بیان کرتے، جس میں بے شمار لوگ اور علماء و صلحاء حضرات تشریف لاتے۔ آپ کے وعظ اور نصیحت کو سننے کے لیے آنے والوں کی تعداد کے بارے میں منقول ہے کہ بالعموم 70,000 سے زائد لوگ آپ کے بیان میں شریک ہوا کرتے تھے، جن میں عراق کے علماء و فقہا، مشائخ اور صوفیاء کرام بھی ہوتے تھے۔ نمبر 5، تدریس کے ذریعے احیاء دین۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے مدرسہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام وغیرہ پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد آپ تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ نمبر 6، تصانیف کے ذریعے احیاء دین۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی خدمت اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ علامہ علاء الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ تذکرہ قادریہ میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 7 کتابوں کے نام تحریر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ معتبر روایات سے معلوم ہوا کہ آپ کی تصنیف کردہ کتب کی تعداد 69 ہے۔
نمبر 7، فتویٰ نویسی کے ذریعے احیاء دین۔ ناظرین، فتویٰ نویسی میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کمال حاصل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء و فقہاء اور مفتیان کرام بھی آپ کے لاجواب فتووں سے حیران رہ جاتے تھے۔ انتہائی مشکل مسائل کا نہایت آسان اور عمدہ جواب دیتے۔ آپ نے کئی سالوں تک درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں دین کی خدمت سر انجام دی۔ اس دوران جب آپ کے فتاویٰ علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو وہ آپ کے جواب پر حیرت زدہ رہ جاتے۔